جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق چل رہا تھا ہفت اقسام کا۔ مثال اجوف اور ناقص، اس کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا، دوبارہ دیکھ لیجیے ایک دفعہ۔ مثال وہ ہے کہ جس کے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، اگر واو ہو تو مثال واوی، اگر یا ہو تو مثال یہ۔ اور اجوف وہ ہے کہ جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، اگر واو ہو تو اجوف واوی، اگر یا ہو تو اجوف یا۔ ناقص وہ ہے کہ جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، اگر واو ہو تو ناقص واوی، اگر یا ہو تو ناقص یا۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی، اب آگے دیکھتے ہیں۔ ہفت اقسام میں سے جی ایک قسم لفیف بھی ہے۔ لفیف، جی لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقروق۔ جی کتاب سے ذرا دیکھ لیجیے۔ جی لفیف مفروق اور لفیف مقروق۔ جی آواز آ رہی جی سب کو؟ یہ دیکھیے جی، یہ لفیف، اس میں ذرا تفصیل سے دیکھ لیجئے۔ لفیف وہ کلمہ ہے کہ جس میں دو حرف اصلی کی جگہ پہ حرف علت ہو، یعنی حروف اصلی جو ہے فا عین لام، اس کے مقابلے میں حروف اصلی جو ہوتے ہیں ان میں سے دو حروف ایسے ہوں جو الف واو یا، چونکہ الف تو نہیں، دونوں وا اور یا کو اس میں استعمال ہوگا، تو اس لیے واو اور یا ہوں۔ یعنی مطلب دیکھیں، اب آگے اسی لیے اس کی تقسیم ہے، اس کو ذرا وضاحت سے دیکھ لیجئے۔ لفیف مفروق اور لفیف مقروق، لفیف مفروق اور لفیف مقروق۔ تو لفیف مفروق پہلے وہ سمجھ لیجیے جس کے لام اور عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، لام اور عین دے دیکھیں، قویہ فعلا، قویہ فعلا۔ اب دیکھیں واو اور یا کس کے مقابلے میں؟ واو عین کلمہ کے مقابلے میں اور یا لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، تو جس کے لام اور عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، یہ لفیف مفروق ہے۔ اور لفیف مقرون جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، ایک صورت اس کی یہ ہے جو فعل میں پائی جاتی ہے، جیسے وقایا، جی واو قاف یا، فا۔ کافی تصویر نہیں آ رہی اس میں۔ کس کی تصویر آتی ہے؟ آتی ہے نا، ساتھ ساتھ مجھے پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کو۔ وہ اب اسکرین نہیں شیئر کر رہی ہوں گی؟ جی ایک اب منٹ، میوٹ تو کیا؟ میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، بس آواز نہ آئے۔ اس میں آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ جی دیکھیے اب تو کتاب نظر آ رہی ہے نا جی سب کو؟ جی جس کے لفیف، دوبارہ دیکھ لیجیے کتاب سے، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مفروق وہ ہے کہ جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے وقایا وقیون، ٹھیک ہے، بر وزن فعل فعلا۔ اور لفیف مقرون وہ کلمہ ہے جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، ٹھیک ہے جی، جیسے طویا فعلا، طویا فعلا۔ لیکن اس کی جو صورتیں فعل میں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں، بس یہ والی صورت ہے جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے بقایا فعلا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں لفیف کی، یہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ یہ تعریفات میں سے، چونکہ تعریفات ابھی تذکرہ چل رہا ہے اس لیے ان کو سامنے رکھیے گا تعریفات میں۔ تو میں نے لفیف کا ذکر کر دیا آپ کے سامنے، جی
باقی مقرون کی آگے کئی صورتیں ہیں وہ آپ کتاب سے دیکھ سکتی ہیں. یہ دیکھیں پہلی جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو جیسے طیّن قوایا، اور دوسری صورت فا اور عین کلمہ کے مقابلے میں یومن ولیل وویل، لیکن یہ واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے یہ فعل میں نہیں پایا گیا. تیسری صورت فا عین اور لام تینوں کے مقابلے میں حرف علت ہو، فا عین اور لام جیسے وی و وی و وییت و وی، ہاں جی و ویتو، جی و ویتو. اب دیکھیں واو واو اور یا، لیکن یہ بھی اس کے بارے میں بھی آگے ذکر ہے کہ یہ نادر اس لیے اس کو کلادم سمجھا گیا. تو بہرحال لفیف کی یہ تعریف ہے. ٹھیک ہے، اب آگے رہ گیا جو ہے مضاعف. مضاعف کی تعریف دیکھ لیجئے. مضاعف وہ کہلاتا ہے کہ جس میں دو حرف اصلی حرف علت، دو حرف اصلی کی جگہ پہ حروف دو ہی ہوں، حروف صحیح کے ہوں لیکن دو دفعہ ہیں. دیکھیں حرف اصلی ایک جنس سے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے دو قسمیں ہیں. بہرحال اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ حروف اصلی کے مقابلے میں حرف علت نہ ہوں، حروف صحیح ہی ہوں، لیکن ایک وہ حرف صحیح دو دفعہ آ جائے یا تین دفعہ آ جائے. ٹھیک ہے، جیسے دو دفعہ کی مثال جیسے مدن مدہ. اب دیکھیں مدہ اصل میں مددہ تھا. ایک صورت یہ عین اور لام کلمہ یہ فعل میں پائی جاتی ہے، یہ ہم آگے گردان میں جا کے کریں گے. مدہ اصل میں کیا تھا؟ مددہ. اب دیکھیں فا عین لام، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں دو حرف اصلی جو ہے نا ایک جنس کے ہیں، دا دال دال. اسی طرح مضاعف ثلاثی اس کی یہ بھی صورت ہے کہ فا اور عین کلمہ ایک جنس سے ہو، جیسے کہ ددن دال دال اور نون. ایسا بھی ہے کہ فا اور لام کلمہ ایک جنس سے ہو جیسے کہ قلق. ٹھیک ہے، تین حروف بھی ہو سکتے ہیں. یہ چوتھی صورت ہے کہ فائن اور لام ایک جنس سے ہوں، تقاقن جیسے. لیکن اس پہ یہ وہ بات بتلائی گئی کہ یہ اس کو کل عدم سمجھا گیا، مطلب یہ پایا نہیں جاتا عام طور پر. مضاعف رباعی یعنی رباعی میں مضاعف ہو تو جس میں فا اور لام اولا یعنی عین اور لام ثانیہ دوسرا ایک جنس، یعنی ثانی سے مراد دوسرا ہے ایک جنس ہوں، جیسے زلزلہ. اب دیکھیں زا لام، زا اور زا ایک جنس سے ہیں، لام اور لام اگرچہ فاصلے سے ہیں لیکن ایک ہی حروف اصلی کے مقابلے میں ایک ہی کلمے میں دو حروف پائے جاتے ہیں. تو یہ مضاعف کی تعریف ہے جو الحمدللہ ہو چکی ہے. اب ہماری 7 اقسام ہو چکی ہیں، ان کا ذرا جو ہے نا وہ ایک خلاصتاً آپ ذہن میں رکھ لیجیے. 7 اقسام یہ وہ شعر ہے کہ اس کو سامنے رکھے: صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. ٹھیک ہے، باقی اس کا ایک نقشہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں جو ہے نا مطلب 7 کا نقشہ، 7 اسما جو 7 اقسام ہیں. لیکن توجہ سے سمجھیے گا کہ یہ یوں سمجھ لیجئے صرف کے سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنا ایسے ہے جیسے کہ مطلب مرکزی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا نا کہ یہ لفظ صحیح ہے، مثال ہے، مضاعف ہے، لفیف ہے، ناقص ہے، محموز ہے، اجوف ہے، تو ہمیں پھر آگے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں اس کی پہچان ضروری ہے. ان کی تعریفات یاد کر لیجئے گا اور بار بار سن سکتی ہیں. صحیح کسے کہتے ہیں، مثال کسے کہتے ہیں، لفیف، ناقص، محموز، اجوف اور مضاعف. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگے ہوگی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اگلا سبق جو ہے ہمارا وہ ہے، اب آگے ہم چلیں گے صرف کبیر اور صرف صغیر. یہ ہمارا آج کا جو ہے نا اگلا سبق ہے. صرف صغیر کیا کہلاتی، کون سی چیز کہلاتی ہے، اور صرف کبیر. تو یاد رکھیے گا صرف کبیر کسی بھی باب کی وہ گردان جی جس میں اس باب سے استعمال ہونے والی صرف کبیروں کا پہلا صیغہ ذکر ہو. دوبارہ دیکھیے گا، دوبارہ سن لیجئے گا. کسی بھی باب کی وہ گردان جس میں اس باب سے استعمال ہونے والی صرف کبیروں کا پہلا صیغہ ذکر ہو. اور صرف کبیر کسے کہیں گے؟ کسی بھی باب کی وہ گردان جس میں تمام کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں.
اچھا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے. صرف صغیر کسے کہیں گے کہ کسی بھی باب کی وہ گردان جس میں اس باب سے استعمال ہونے والی صرف کبیروں کا پہلا صیغہ ذکر ہو. اور صرف کبیر کسی بھی باب کی وہ گردان جس میں تمام صیغے ذکر کیے جائیں. اب اس کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے کہ صرف صغیر نام ہے کسی بھی باب کی صیغوں کو اجمالی طور پر ذکر کرنے کا. جی اجمالی طور پر ذکر کرنے کا. اور صرف کبیر نام ہے کسی بھی صیغے کی تفصیلی گردان ذکر کرنے کا. ٹھیک ہے. تو صرف کو کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے گردانوں کا اجمالاً بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے اور تفصیلاً بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. تب جا کے ہمیں مطلب صرف سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں آ سکتی. تو صرف صغیریں بھی ہم کریں گے انشاءاللہ, صرف کبیریں بھی ہم کریں گے. لیکن کیا ہے کہ چونکہ یہاں پہ سمجھانا ہے تو اس میں یہ کہ آپ سمجھ لیں, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ایسے پوچھ سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر حل کرنے کی کوشش کریں. تو باقاعدہ میں نے جیسے پہلے دن عرض کیا تھا کہ اس کو سبق کے طور پہ لیں گی تو سمجھ میں آئے گی, اور اگر صرف یہ ہے کہ سننے کے طور پہ پھر وہ بات پوری نہیں ہوگی. اس لیے بہرحال تو صرف کبیر کسے کہیں گے, صرف صغیر کسے کہیں گے, یہ الحمدللہ ذہن میں آگے ہوگا. تو اب ہم باقی یہ کتاب میں سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ, چونکہ اس میں الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے. اب یہ صرف صغیر ہے. دیکھیں پہلا بات مجرد کے یعنی ہفتہ اقسام جو ہم نے پڑھی ہے, مثال, اجوف, ناقص, محموز, لفیف, مضاعف, ان سب کے یوں سمجھ لیجئے 6 ابواب مجرد کے آئیں گے, صحیح کے آئیں گے, ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ثلاثی مجرد کے, اور تقریباً 14 ابواب ثلاثی مزید کے, اور رباعی مجرد کا ایک باب ہے, رباعی مزید کے 3 باب ہیں. تو کل 22 ابواب بنتے ہیں. تو ہم چونکہ اس ترتیب سے چلیں گے کہ پہلے صحیح کے ابواب کو کریں گے, تو اس لیے میں ایک ایک صیغے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کروں تاکہ ایک بات ایک طریقے سے آپ میں ذہن نشین ہو جائے. لیکن جیسے ایک دو خواتین نے پوچھا بھی تھا تو میں عرض کر دیتا ہوں, اگر کوئی ہوم ورک کرنا چاہے, لکھ کے دکھانا چاہے, تو وہ الگ اپنے طور پر جی تو الگ طور پہ وہ جو ہے نا مطلب وہ پوچھ سکتی ہیں, پھر میں ان کو حل کر کے بتا سکتا ہوں. گروپ میں بھیجنے سے وہ نہیں ہوگا, اس لیے اس بات کو ذرا ذہن نشین کر کے بہرحال کل سے ہم صرف صغیریں چلائیں گے. اس کے لیے نظم یہ ہوگا کہ آپ کتاب کو ضرور اپنے پاس رکھیں. میں کوشش کرتا ہوں وہ بھیج دیتا ہوں, تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ آپ کتاب کو کھول کر اس میں سے جو بات سمجھنے کی ہے میں ان کو سمجھا دوں گا, اور پھر آپ وہ مطلب اس کو یاد کریں. یہ چیزیں یاد کرنے کی صرف میں جو یہ گردانے ہیں کم از کم اتنی یاد ہو کہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں گردان کا فلاں صیغہ ہے. مثلا جیسے صرف صغیر ہے, اس کو اتنا یاد کر لیجئے کہ پتہ چل جائے کہ صرف صغیر میں یہ صیغہ استعمال ہوگا. فعل یفعل کے صرف صغیر ہے تو اس میں یہ صیغہ اس طرح استعمال ہوگا. تو امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتی ہیں, لیکن یہ خلاصہ یہ ہوا کہ اب جو ہم نے ابھی تک چند باتیں پڑھی اس میں ہم نے 6 اقسام پڑھی, اس سے مراد اسم فعل حرف ہے. پھر اس کے بعد 6 اقسام پڑھی, اس سے مراد ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید, رباعی مجرد, رباعی مزید, خماسی مجرد, خماسی مزید ہے. اس کے بعد ہم نے جو اہم چیز پڑھی وہ وزن موضوع کیا کرنا ہے, صیغہ کیسے نکالنا ہے, اس کو ہم نے پڑھ لیا. اور پھر آخری چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہفتہ اقسام وہ الحمدللہ ہم نے پڑھی. تو اب کوشش کیجیے گا کہ ان کو ایک دفعہ ذہن نشین کر لیں تاکہ جو ہے آگے ہمارے لیے چلنا آسان ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اور ہمیں اللہ پاک اپنی بات قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.